بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیسی دواخانے پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو احتلام کا علاج بتانے والا ہوں۔ احتلام نیند کی حالت میں منی خارج ہو جاتی ہے، یعنی انزال ہو جاتا ہے تو اس کو احتلام کہا جاتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے کثرت منی سے مہینے میں 1 یا 2 بار نوجوان کو اگر احتلام ہوتا ہے تو وہ مرض نہیں ہے، اور دوسری قسم یہ ہے کہ اعضائے تناسل کی ذکاوت حس اور کمزوری سے جریان منی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر احتلام ہفتے بعد ہوتا ہے، 7-8 دن بعد، 10 دن بعد، یا اس سے بھی جلدی ہو جاتا ہے تو یہ احتلام مرض ہے، اس کا علاج انتہائی ضروری ہے۔ نیند کی حالت میں احتلام، نیند کی حالت میں خواب کے ساتھ یا بغیر خواب کے اگر انتشار میں منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کو احتلام کہتے ہیں، اور اگر جب یہ مرض ہفتہ 10 دن تک رہے تو اس کا علاج کروا لینا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ بڑھ جائے تو بہت ہی ضروری ہے اس کا علاج۔ یہ مرض کئی دفعہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ہفتے میں 2-3 دفعہ یا ہر روز احتلام، یا کئی دفعہ ایک ہی رات میں 2-3 بار احتلام ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس حد تک مرض بڑھ چکی ہے تو پھر یہ چیزیں لازمی ہوگی کہ مکمل جسمانی، مردانہ طاقت تو گئی، لیکن مکمل جسمانی کمزوری، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی مرض جو لاحق ہوتی ہے وہ ہے نسیان، بھول جانے کی مرض لگ جاتی ہے، کیونکہ پورے جسم میں خشکی پھیل چکی ہوتی ہے جو دماغ تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر بھول جانے کی مرض لاحق ہوتی ہے۔ چیزیں، نام، باتیں، واقعات کچھ یاد نہیں رہتا، بس ہر چیز بھولتی نظر آتی ہے۔ تو یہ ہے احتلام کا بہت بڑا نقصان۔ کس وجہ سے احتلام ہوتا ہے؟ کوارا رہنا، جلک اور مباشرت کی زیادتی، قبض کا اکثر رہنا، زیادہ کھانا کھانا اور گندے خیالات، یہ ساری کی ساری چیزیں احتلام کو دعوت دیتی ہیں۔ تو یہ بڑی ایک طرح کی خطرناک مرض ہے احتلام۔ تو آج میں جو نسخہ، جو علاج اس کا آپ کو بتانے والا ہوں، وہ انتہائی کامیاب ترین نسخہ ہے، بڑا ہی سادہ اور بہت زیادہ کامیاب نسخہ آپ کو بتانے والا ہوں جی۔ اس نسخے میں 3 چیزیں استعمال ہوں گی۔ نمبر 1، اسبگول ثابت 50 گرام آپ نے لینا، ساگو دانہ 50 گرام، اور مغز بنولا 50 گرام۔ یہ 3 چیزیں 50-50 گرام ایک چھٹانک آپ نے لے لی ہے۔ آپ کیا کرنا ہے کہ ان تینوں چیزوں کو مکس کر دیں، آپس میں سبھی کو ملا دیں، مکمل وزن بن جائے گا 150 گرام۔ اس کی 10 حصے کرنے ہیں، اس کے 10 خوراکیں ہیں، یہ مکمل نسخہ جو ہے 10 حصے کرنے۔ اگر وزن میں آپ کر سکتے ہیں تو 15 گرام کی ایک خوراک ہے، لیکن اگر وزن میں نہیں تو یہ دیکھیں، اس طرح سے آپ 10 کاغذ رکھیں اور برابر سبھی کے اوپر 10 حصوں میں اسے تقسیم کر دیں، اور ایک پڑیا بنا کے بند کر کے رکھ لیں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔
اس طرح سے یہ آپ کے پاس نسخہ، یہ دوائی، یہ احتلام کا علاج موجود ہے۔ اب طریقہ استعمال میں آپ کو بتاتا ہوں۔ طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو آپ نے آدھا کلو دودھ، وہ گائے بھینس کا ہو کوئی بھی ہو، تو آپ نے آدھا کلو دودھ میں ایک پڑیا ڈال دینی ہے اور اسے ابائل کرنا شروع کر دینا ہے، اور چینی حسب ذائقہ جتنی آپ ڈالنا چاہیں۔ تو یہ ایک کھیر کی شکل میں آپ کے سامنے یہ دوائی تیار ہوگی، یہ کھیر بن جائے گی، مزیدار بھی ہوگی۔ اب جب یہ اس کو اچھی طرح پکا لیں، ابائل اچھی طرح کر لیں، اچھی طرح پک جائے، تو اس کو پھر آپ نے آگ بند کر کے اتار کے رکھ دینا ہے، اور صبح، رات کو یہ بنایا تھا، صبح تک اسے پڑا رہنے دیں۔ صبح جب آپ اٹھیں تو خالی معدے کچھ بھی کھانے پینے سے پہلے آپ اسے پہلے پانی پی سکتے ہیں اگر پینا چاہیں تو، اگر نہیں تو سب سے پہلے یہ کھیر آپ کا بہترین ناشتہ اور احتلام کا بہترین علاج ہے۔ 10 دن یا 10 پڑیاں بلا ناغہ آپ نے استعمال کرنی ہے، اور 10 دن میں ہی آپ کو واضح طور پر رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ اگر آپ کا احترام ہفتے کی روٹین پہ چل رہا تھا تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر 1-2 دن یا 1 دن یا ہر روز چل رہا تھا تو اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ 10 دن کے بعد دوبارہ پھر یہی تینوں چیزیں اسی وزن میں لیں، اسی انداز سے اگلے 10 دن بھی کریں۔ اور اگر آپ کا احترام حدوں کو پہنچا ہوا ہے، ہر روز ایک رات میں 2 مرتبہ احترام، یعنی کہ انتہائی کثرت ہے احتلام کی، تو 1 مہینہ آپ نے 30 دن یہی نسخہ استعمال کریں، اور ایسا کمال کا نسخہ ہے کہ احتلام بالکل آپ کا عام معمول میں مہینے بعد ایک دفعہ کبھی احترام جو جوانی کی علامت ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن جب آپ یہ علاج کر لیں گے تو میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ آئندہ اپنے آپ کو تندرست اور صحت مند رکھنے کے لیے اور اب احترام کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو چند ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، رات کو سوتے وقت آپ نے پانی بالکل نہیں استعمال کرنا۔ نمبر 2، سوتے وقت پیشاب کر کے سونا ہے، پیشاب کی اگر حاجت ہے تو پیشاب کر کے آپ نے رات سونا ہے۔ نمبر 3، ہمیشہ آپ نے رات سوتے وقت دائیں جانب، دائیں کروٹ سونا کرنا ہے، دائیں بل لیٹنا کرنا ہے، بائیں کروٹ آپ نے سونے کی ابتدا نہیں کرنی ہے۔ سوتے وقت آپ دائیں کروٹ سوئیں، اس کے بعد جتنا مرضی کروٹیں بدلتی رہیں، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ نمبر 4، غازات سخت قسم کی آپ نے خاص کر رات کو استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور نمبر 5، گندے خیالات سے اپنے دل کو پاک کریں۔ اور نمبر 6، عشقیہ قصے، کہانیاں اور لو سٹوری پر مبنی ڈرامے، فلمیں، ان سے اجتناب کریں۔ اور آخری نمبر 7، آخری نمبر پر آپ نے صبح اور شام سیر کے لیے کھلی فضا میں ضرور نکلنا ہے۔ اگر آپ ان ہدایات پر عمل کر لیتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو یہ مرض دوبارہ کبھی لاحق نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ اس سے بہتر نسخہ منی کو گاڑھا کرنے والا زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے تو ابھی تک اپنے تجربے میں کہیں ایسا نہیں دیکھا ہے۔ اگر آپ بھی اسے اس طرح استعمال کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی مادہ منویہ کو انتہائی گاڑھا اور طاقتور بھی بنا دے گا۔